سب سے پہلے میری دل سے دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے کامنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، جو کسی دکھ، جدائی یا انتظار میں ہیں اور جن کے دلوں میں خاموش محبت کا بوجھ ہے۔ یا اللہ، تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو ہی جانتا ہے کس کے آنسو چھپے ہوئے ہیں اور کس کی راتیں بے سکون گزرتی ہیں۔ یا رب، جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، جن کے دل بھوجل ہیں، جن کے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے جو نکلتا ہی نہیں، ان سب کو وہ سکون عطا فرما جو تیرے ذکر میں چھپا ہے۔ یا اللہ، اگر وہ شخص ان کے نصیب میں نہیں تو ان کے دل سے اس کی یادوں کا بوجھ ہٹا دے اور ان کی زندگی میں وہ سکون، وہ روشنی اور وہ محبت لے آ جو صرف تیری رضا سے ملتی ہے۔ میرے تمام پیارے ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ اس کی ہر سچی دعا قبول فرمائے، اس کے دکھ کو خوشی میں بدل دے اور اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ سب لوگ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کی آمین قبول ہو جائے۔ محبت تو آتی ہے مجھے، اگر کروں تو کمال کر دوں، اور اگر وہ بن کر ملے محرم تو عشق بے مثال کر دوں۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو جائے گا، جو آپ کی روح کو جگا دے گا اور شاید آپ کے دل کے اس سوال کا جواب بھی دے جائے جو آپ نے برسوں سے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ویڈیو آپ کے پاس اتفاقاً نہیں آئی، یا اللہ کا خاص اشارہ ہو سکتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ کر یہاں آئے ہو کہ وہ شخص میرے ذہن سے کیوں نہیں نکلتا، تو جان لو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو بھولنا چاہتے ہیں مگر دل مانتا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس اب ختم، لیکن ذہن، دل، دعائیں سب اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ رات کو سونے لگتے ہیں تو اس کا خیال آتا ہے، نماز میں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں وہ شخص دل کے کسی کونے سے جھانکتا ہے، اور پھر دل پوچھتا ہے کہ یا اللہ، کیوں؟ آخر وہ میرے ذہن سے کیوں نہیں نکلتا؟ میرے دوستوں، شاید وہ شخص تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، مگر تمہاری روحانی سفر کا ایک اہم باب ضرور ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو ہمارے راستے میں محبت کے امتحان کے طور پر بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمیں سکھا جائیں کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ چھوڑنے کا ہنر بھی ہے۔ کبھی کبھی وہ شخص ہمارے لیے دعا بن جاتا ہے لیکن نصیب نہیں بنتا، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اور روح کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ مل جائے اور روح چاہتی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سورہ بقرہ 216۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی جسے ہم کھونا نہیں چاہتے، اللہ اسے ہم سے دور اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ ایک بار ایک لڑکی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے وہ شخص دے دے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اللہ نے وہ دعا فوراً قبول نہیں کی۔ برسوں بعد اس نے جانا کہ اگر وہ دعا تب قبول ہو جاتی تو شاید اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اللہ نے اسے اس کے بجائے ایسا سکون دیا جو کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ رب کے قرب سے ملتا ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا، کچھ جدائیاں ہمیں خدا کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر کوئی چیز تم سے چھن جائے تو غم نہ کرو، شاید اللہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہو۔ میرے دوستو، اگر وہ شخص تمہارے ذہن سے نہیں نکلتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ سمجھا رہا ہو۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دل کی محبت اپنے رب کی محبت میں بدل دو، کیونکہ جو دل اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی سکون پاتا ہے۔ ایک روحانی سچ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم جسے یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دل ہی دل میں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں، روحوں کے اشاروں سے چلتی ہے۔ اگر تمہیں اچانک کسی کی یاد آ جائے تو ہو سکتا ہے اس نے بھی تمہیں دل سے پکارا ہو، لیکن یاد رکھو، محبت کا اصل مقصد کسی کو پا لینا نہیں بلکہ کسی کے ذریعے اللہ کو پہچان لینا ہے۔ وہ تمہارے دل میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں یہ سکھا سکے کہ دل کا اصل مالک اللہ ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ میرے پیارے دوستو، اگر تم آج بھی اس شخص کے خیال میں گم ہو
तो एक लम्हे के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और दिल से कहो, ये अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो मेरी यादों को भी इबादत बना दे। मैं उसे तेरी रज़ा के लिए छोड़ता हूँ, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत तेरे हवाले कर दी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जो अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो गया वो कभी दिल टूटने से नहीं डरता। यही वो सुकून है जो तुम्हें मिलेगा जब तुम अपने रब के फैसले पर भरोसा करोगे। मेरे अजीज़ों, ये वीडियो तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि अब तुम्हारे दिल को शिफा देने का वक्त आ गया है। वो शख्स जिसके ख्याल ने तुम्हें तड़पाया अब तुम्हें रब की मोहब्बत की तरफ मोड़ने वाला है। लिहाजा आज दिल से ये दुआ करो, या अल्लाह, अगर वो शख्स मेरे नसीब में है तो हमें हलाल रास्ते में मिला दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से उसकी याद का बोझ उतार दे और मेरा दिल अपने जिक्र से भर दे। मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तुझ पर यकीन से मिलता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब कोई शख्स हमारे जज्बाती निज़ाम को गहराई से छू लेता है तो हमारे दिमाग में न्यूरल लिंक बन जाता है, यानी तुम्हारे जहन में उस शख्स से जुड़ी एक तवानाई का रास्ता यानी एनर्जी पाथवे पैदा हो जाता है। यही वजह है कि जब भी तुम खामोश बैठते हो, जब रात गहरी हो जाती है या तुम्हारा दिल खाली महसूस करता है, तो वो रास्ता दोबारा उसी शख्स की तरफ इशारा करने लगता है। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग दिल की धड़कनों से जुड़ा होता है, और जब किसी को हम मोहब्बत से याद करते हैं तो दिल एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर धड़कता है। ये फ्रीक्वेंसी खला में लहरों की तरह फैलती है और कायनात उन लहरों को जवाब देती है। कभी कभी वो जवाब ख्वाबों में आता है, कभी किसी इशारे में, और कभी किसी वीडियो के जरिए, जैसे आज तुम्हारे सामने ये वीडियो आई है। ये महज इत्तफाक नहीं होता कि तुम किसी मखसूस वक्त पर कोई पैगाम, कोई लफ्ज या कोई वीडियो देखो। ये दरअसल कायनाती तवानाई यानी कॉस्मिक एनर्जी का पैगाम होता है। अल्लाह के हुक्म से कायनात तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारे दिल का हाल देखा जा रहा है। जब तुम किसी को दिल से याद करते हो तो वो तवानाई सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी रूह से निकलकर दूसरे इंसान के दिल तक पहुंचती है। इसीलिए कभी कभी वो शख्स भी तुम्हें याद करने लगता है, बगैर जाने बगैर समझे। यही रूहानी कशिश यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो ना आंखों से दिखाई देती है, ना जबान से बयान की जा सकती है, लेकिन महसूस जरूर होती है। तो अगर तुम आज परेशान हो कि वो शख्स तुम्हारे जहन से क्यों नहीं निकल रहा, तो शायद ये महज साइंस नहीं, ये अल्लाह का एक खास इशारा है कि तुम्हारे दिल में जो एहसास है वो यूं ही नहीं रखा गया। उसमें कोई मकसद, कोई सबब और कोई रूहानी रब्त जरूर छुपा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन रखो ये तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, सुकून देगा, और वो शख्स भी देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।